الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے ترتیب بدلی ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کو دوسرے نمبر پہ لیا ہے کہ آپ کو اللہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، میں نے بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اور جناب وزیر صاحب، انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم. جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا. یہ اس آیات کا خلاصہ ہے. پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے. پھر آگے اپنا تعارف کراتا، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب. اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں. لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی. کہاں؟ فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے. اب اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالق. کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے. یہ تو قرآن ہو گیا. اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا. وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے. وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا. کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا. اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے. جب تو ایسا تھا
کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا. ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری. پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے حولین کاملین. 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا. کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا. فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا. واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے. واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی. تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا. ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک ومن استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا. اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے. یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینو کی آکھے گی. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں. یہ میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینو نہیں چھڑنا. سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع گئے تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں. اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا. کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھے گا، تو نندوئی کی آنکھے گا، نندا کی آنکھن گیاں. یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب. آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی. اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا. لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے. شباب اور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستان ہی بیمار ہے. سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شباب اور گولیاں. تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینو پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینو کھواون گے. مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50. وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا. تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور. ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے. میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آندھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا. تو میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے. سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی، سورا کی آنکھیں گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے. اور غریب کیا کہتا ہے؟ 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی. مالدار طبقہ کیا کہتا ہے؟ میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے. میری جائیداد کہاں جائے گی؟ میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنے ملے، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے لے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب، وہ جہالت ہے. آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کے دیہاتوں کا، کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں. اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا
अलम नशरह लक सदरक वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, मेरे महबूब मैंने आपको कितना बड़ा इल्म दिया कि आपका सीना खोल दिया, और मैंने आपको वो बताया जो आप जानते नहीं थे, मैंने आपको इतना दिया इतना किसी को नहीं दिया। अलम नशरह लक सदरक। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे महबूब आप मांगिए मैं आपको इल्म दूँ, ज़्यादा इल्म दूँ, फौज दूँ, लश्कर दूँ, ये नहीं कहा मुझसे मांगिए मैं आपको ज़्यादा इल्म दूँ। पहली वही मेरे रब की मेरे नबी पर उतरी और उस उम्मत को पैगाम देगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफ़ा इक़रा आया है। इक़रा, जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इक़रा मा अना बिक़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता। फ़ज़म्मनी हत्ता बलग़ मिन्निल जहद, का मुझे ज़ोर से दबाया इतना कि मेरी पसलियाँ दर्द करने लगी। इक़रा 2 दफ़ा, मा अना बिक़ारिन, मुझे आता नहीं। फ़ज़म्मनी हत्ता बलग़ मिन्निल जहद, फिर ज़ोर से भेजा यहाँ तक कि मुझे पसलियाँ दर्द करने लगी। या रसूल अल्लाह इक़रा, पहली दफ़ा भी हो सकता था, 3 दफ़ा इक़रा जिब्रील की ज़बान से, 2 दफ़ा इक़रा मेरे रब की ज़बान से। मेरे देश का मसला प्लानिंग से पहले इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ, सब सारी हुकूमत बैठी हुई है, ये सारे मुअज़्ज़ज़ काजी साहिबान बैठे हुए हैं। एक दिन का अदल तारिक जमील की 60 साल की बंदगी से बेहतर है। एक दिन का अदल, एक दिन का अदल, अदलु यौमिन, अदलु यौमिन, अदलो सना नहीं, साल का नहीं, 6 माह का नहीं, 2, एक दिन का अदल। मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ है, बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, बच्चों को दर्स दे रहा है, और एक चीफ जस्टिस है खुसा साहब और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे, इनको याद नहीं होगा, मुझे याद है, ज़रा इन्हें याद हो कि न याद हो। तो अजीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब शायद आपकी याददाश्त में हों। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ बताना इजाज़त चाहूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्के की बुनियाद रखी तो 3 दुआएं मांगी। ये 3 दुआएं किसी भी फलाही रियासत, मुझे ये एंकर कहने लगा कि सवाल जवाब में ना कि क्या वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान को फलाही रियासत मदीने वाली बना देंगे। मैंने कहा बनाने वाला तो अल्लाह है, हम तो तिनका भी नहीं उठा सकते अपनी ताकत से। हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर ज़रूर पड़ता है अगर, और ये पहला हुक्मरान है और ये पहला हुक्मरान है जिसने मदीने की फलाही रियासत का तसव्वुर पेश किया, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। तो अब करेगा तो अल्लाह, चूँकि मौलाना रूम ने एक हिकायत लिखी है कि बादशाह शिकार को निकला, रास्ता भटका तो बाग में पहुंचा, प्यास लगी थी तो माली से कहा अनार का बाग था भाई जूस पिला दे। उसने ऐसे निचोड़ा एक अनार तो पूरा गिलास भर गया। तो बादशाह के दिल में आया कि इस पर तो टैक्स लगना चाहिए, ये टैक्स फ्री क्यों है। तो उसने कहा एक और पिला। उसने दूसरा निचोड़ा तो गिलास आधा हुआ। तो बादशाह ने कहा पहले भर गया अब आधा। कहने लगा जी लगता है बादशाह की नीयत खराब हो गई है। और तो बादशाह ने दिल ही दिल में कहा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं नहीं टैक्स लगा था। कहा भाई एक और पिला। उसने पिलाया तो फिर पूरा भर गया। तो उसने कहा अब क्यों पूरा भर गया। कहा जी लगता है नीयत ठीक हो गई होगी। तो बादशाहों की यानी अहले हुकूमत की नीयत का असर होता। ये पहला शख्स है जिसने कहा मैं इसे फलाही मदीना की फलाही रियासत बनाऊंगा। अल्लाह इंशाल्लाह बनाएगा। हम ये क्यों कहें कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन
فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو اور پولیس مضبوط ہو. پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جج صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بناتے. دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا، روٹی نہیں آکھیا، پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے. تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے. اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سٹا نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. صرف 4 کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یارک میں ہو. 4 باتیں مجھ سے لے لو. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، دیانتداری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، بد اخلاق نہ ہونا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، صحیح تولے، ملاوٹ نہ کرے، کھوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی. تیسری فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم، کائناتی علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، دینی علم بھی دے، اخلاقی علم بھی دے، اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس کہ امن ہو، معیشت مضبوط ہو اور علم ہو. اور ان دونوں کی ماں علم ہے. علم ان سب پہ سر فہرست ہے کہ علم انفرادی سطح پر چور کو چوری سے روکے گا. وہ یہ کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک اب رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں بچی سے کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے. تو وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر نے روکا ہے. وہ کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے.
कअन्नमा उख्शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो हाँ हाँ, आय हाय, बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहा है, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके में फौकहिम गवाश मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन अबकरियन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाएं, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा, वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है, वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी, कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वल उदउल यौम सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे, कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, और दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा, वनार जहन्नम, और आग को खरीदा, जाओ आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है, और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है, जब वो मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकपाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पेशाब भूल जाता, जब मुझे मंजर याद आता है, इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगें फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है, ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म,
اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں. بندر بنے ہوئے انسان ہیں, عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں, اور یہ تو صرف خواب ہے, ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو, تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کی مان لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں, ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو, فوج پولیس کو گالیاں نہ دو, گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو, اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں, کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں, جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں, تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ, جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں, باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں, باپ کا حال تک نہیں پوچھتے, وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں, ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں. ان کو یاروں سے فرصت نہیں, ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے, اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے, اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے, اور باپ کی ہائے ہائے ہے. جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے, اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے, اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے, اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے. نہیں, کب قیامت آئے گی, کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے, جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, جب شراب پی جائے گی. کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے. آئے ہائے, مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے, کہیں زمین پھٹ نہ جائے, کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے. ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں, ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو, کبھی اپنے بھی. کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے, باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا, سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پردہ عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی, جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا, امریکہ کی سازش, یورپ کی سازش, فرانس کی سازش, یہودی کی سازش, عیسائی کی سازش, وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں, اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں, اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں, عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے, موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں, ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں, کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں. جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا
تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے. اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے, چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے, چاہے امریکہ کو استعمال کر لے, چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے, چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے, چاہے وہ زمین کو استعمال کرے, چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے, چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا عاصف اور قاصف کو استعمال کرے. ریحن سرسرا ریحن سرسرا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. واللہ اس کا راج ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں, سائنسدانوں کا نہیں, راکٹ والوں کا نہیں, توپ والوں کا نہیں, سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. کیا ہے, کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا, آتش پرست, بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر, اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی
اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بیوی مسلمان ہو گئے، میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا، اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والی بھی تھی، ناچنے والی بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ دار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا۔ نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے، کھلی کتاب۔
سامنے آئی دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں۔ آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے،
चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूं, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज ना छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छुट गई, हाय छुट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, मैं एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये